تو مروت صاحب اب مذاکرات کی بار بار بات ہوتی ہے کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے، بیرسٹر گوہر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کر لینے چاہیے. حکومت کیوں مذاکرات کرے گی آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیوں اسپیس دے گی پی ٹی آئی کو؟ یا کیوں اس طرح کی کوئی بھی ایسے کام کیا جائے گا کہ جس سے عمران خان باہر آئے؟ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا نہیں چاہے گی. بالکل آپ کی بات درست ہے. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر خان صاحب کیسے باہر آئیں گے؟ نہیں، خان صاحب جو ہیں وہ موجودہ وقت میں نہ تو مذاکرات سے باہر آئیں گے، نہ عدالتوں سے باہر آئیں گے. عدالتوں سے بھی نہیں آئیں گے. ہاں، خان کی رہائی کا واحد طریقہ جو ہے نا، واحد طریقہ خان تب باہر آئیں گے جب خان اپنی پارٹی کے گن کو دفن کر کے اپنے پارٹی میں ایک نئی روح پھونکیں گے. جب تک اس کی پارٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی، نہ حکومت نے پوچھنا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نظر کرم کرنی ہے. صفائی کے لیے بھی تو باہر آنا پڑے گا نا خان صاحب کو. ہاں جی، صفائی کرنے کے لیے بھی تو باہر آنا پڑے گا. وہ لیڈر ہے، اس کو پتہ ہے لیڈر تو اس وقت قید تنہائی میں ہے. دیکھیں، خان کو یہ احساس ہونا چاہیے نا، 3 سال میں بہت زیادہ مواقع ان لوگوں کو انہوں نے دیے. بالکل. خان ہمیشہ ان کو کہتا تھا جی کیا پلاننگ ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، اور ہمیشہ خان کو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے تھے. اب خان جو ہیں اس کا بس ہونا چاہیے. جن لوگوں پہ تکیہ کر کے ان کو پارٹی حوالے کی، ان کو نظام حوالے کیا، ان کو پرفارمنس ان کے توقع پہ بیٹھ گئے تھے، اب خان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ دیز پیپل آر ایبسلیوٹلی انکیپیبل آف ڈیلیورنگ. تو لہٰذا جو لوگ آج چھائے ہوئے ہیں یا نظر آ رہے ہیں ان کو جناب علی گندے انڈے سمجھ کے ٹوکری میں پھینک. گندے انڈے نکالیں گے کیسے؟ اس کے لیے بھی تو باہر آنا پڑے گا نا. گندے انڈوں کو ضرورت نہیں ہے. خان کا ایک حکم چلنے کی دیر ہے. صحیح. نہ سلمان راجہ نظر آئیں گے اور نہ علی مخانم نظر آئیں گے. چل یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو مین اپیل ہے اس کے اوپر اگر آرگیومنٹس نہیں ہوئے تو وہ نیب کو سن کے فیصلہ دے دیں گے. اس طرح کا مطلب اتنی سپیڈ میں کوئی بھی پروسیس چلانا، خان تک رسائی بھی نہ ہونے دینا، عدالتوں سے تو ریلیف نہیں مل رہا. پھر اب کہاں پہ جائے گی پی ٹی آئی؟ آپس میں لڑتی رہے گی، ایک دوسرے کا گلا دبا دیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، یہ جو ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، خان کے جتنے بھی مقدمے ہوئے اور جتنے ٹرائل ہوئے سب میں ان کو سزائیں ہوئی. بالکل. اور تقریباً سب میں بری ہو گئے. اور آپ وکیل ہیں، یہ جو ٹرائل جتنا عرصے میں خان کے ٹرائل ہوتے ہیں، ہم نے بہت سارے ٹرائل کیے ہیں. ایک عام ٹرائل جو ہیں مرڈر کے یا ریپ کے یا نارکوٹکس کے، وہ 3 سے 4 سال لیتے ہیں. خان کو ابھی 3 سال نہیں ہوئے ہیں. اگست میں ہو جائیں گے. بالکل اگست میں 3 سال ہو جائیں گے. لیکن 3 سالوں میں اس کے درجنوں کیسز فیصلے بھی ہو گئے، ٹرائل بھی ہو گئے، اپیلیں بھی. لیکن یہ تو مین ہے نا 190 ملین پاؤنڈ. یہ مین، سارے مین ہیں. سارے مین. جب عدت کا کیس تھا تو دنیا جہان کا گند جو ہیں ان پہ اور ان کی اہلیہ پہ پھینکا جاتا تھا. یہ کیس ہیں، شریعت ہیں، اخلاقیات ہیں، فلاں ہیں. پھر اس کیس کا کیا بنا؟ پھر سائفر کیس تھا، توشہ خانہ 1 تھا، توشہ خانہ 2 تھا. بہت سارے کیسز آئے اور پورے ملک میں، دنیا بھر میں ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے کے بعد ایک جواز تو دے دیا اخلاقی اور اصولی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس میٹر کو سپریم کورٹ لے جائیں اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ عرضی رکھ دیں کہ یہ میٹر کسی دوسرے ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کر دیں. صحیح. سو یو تھنک کہ اس سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے؟ میرا خیال ہے، دیکھیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف 426 میں ریلیف نہیں دی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. 8 ماہ سے اپنے حکم پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، کوئی ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہیں. ہائی کورٹ جو ہیں بے بس نظر آ رہی ہے. ان حالات میں جو ہیں پھر یہ توقع کرنا کہ اس کیس میں، اور اس سے پہلے پیش بندی کر دی انہوں نے، سپریم کورٹ سے اختیارات لے کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیے ان اپیلوں میں. مروت صاحب، ابھی جو عدالت کا مائنڈ سیٹ ہے نا، ایز اے کامن پرسن بھی کوئی اگر اس عدالت میں بیٹھا ہو تو نظر آ رہا ہوتا ہے بائسنس ہے. تو پھر اب کیا کرے؟ یہ بار بار ڈیٹس بھی نہیں لے سکتے، خان صاحب سے ملوایا بھی نہیں جا رہا، وکالت نامے بھی سائن نہیں کرائے جا رہے. اب مائنڈ سیٹ بھی نظر آ رہا ہے، یہاں سے سزا جو ہے وہ برقرار رہے گی، پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گا، وہاں پہ بھی ان کے اپنے لوگ ہیں جو کہ فیصلہ دیں گے. کچھ بھی ہو، لیکن وکیل کا کام ہے اپنے کلائنٹ کو نکالنا اور بچانا. بدقسمت یہ ہے، خان کے وکلاء کی ٹیم کو یا وکیل کو 1 ارب لگ بھگ روپے یا اس سے زائد دیے جا چکے ہیں، اور نتیجہ وہی ہے، خان 3 سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ کام تفریح میں بھی ہو سکتا تھا، اتنے اربوں روپے لگانے کی کیا تک تھی. آج جس مقام پہ یہ کڑے ہیں، یہ ناقص لیگل اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی.
اور خان جو ہیں وہ بندیال صاحب کے دور میں باہر نکل سکتا تھا بغیر کسی کے طمع کے، احسان کے، ڈائیلاگ کے، اس وقت بھی اویل نہیں کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ خان کو جیل میں رکھ کے اور پی ٹی آئی کو دبا کے ملک میں چین کی بانسری بج رہی ہے. پورا ملک جو ہے وہ ایک سنسنی خیزی کا شکار ہے، انتشار کسی کیفیت ہے، سرحدوں پہ بد امنی ہے، دہشت گردی ہے. ادھر انڈیا نے جدید تھریٹس دیے ہیں جو پانی کی جنگ کر رہے ہیں. ان تمام حالات میں اگر دیکھا جائے، روش کے ناخن لیے جائے، جو گزر گیا فریقین کو معاف کر کے ایک بہتر پاکستان کے لیے یہ گول میز کانفرنس کر کے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ اور گورننس، یہ سب جو ہیں ایک کوئی ایسے انٹرم عمرانی معاہدے پہ راضی ہو جائے جس سے ہم کم از کم وقتی طور پہ پاکستان کوئی ریلیف مل جائے. کوئکلی ایک چیز جاننا چاہوں گی، کے پی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں جو ایم پی ایز ہیں وہ کہیں پہ بھی جائیں گے تو ٹول ٹیکس نہیں دیں گے، وہ موٹر وے پہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ نہیں دیں گے، اور جو ان کے اسپاؤس ہیں ان کو بلو پاسپورٹ دیا جائے گا لائف ٹائم کے لیے. اس امتیازی بل کو پاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے ڈومین میں فال نہیں کرتا ہے. یہ بل جو ہیں پروونشل اسمبلی کے ڈومین میں فال نہیں کرتا ہے، کیونکہ ٹول پلازے جو ہیں وہ این ایچ اے کے انڈر ہیں اور پاسپورٹ جو ہیں فیڈرل سبجیکٹ ہے. تو لہٰذا اگر وہ اپنے لیے قانون بناتے ہیں، یہ تو اس طرح ہوئی نا. یو تھنک کہ بیوقوفی کی ہے اس طرح کا امتیازی قانون یہ مرکزی پارلیمان کا یہ اختیار ہیں. ابھی تو سینیٹرز کو نہیں ملے ہیں بلو پاسپورٹس، تو لہٰذا ایم پی ایس کو جلدی لگ گئی ہے کہ ہمیں بلو پاسپورٹ دو، ہمارے فیملیز کو دو. ملنا چاہیے کیونکہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، لیکن یہ دینے کا جو حق ہیں وہ مرکزی پارلیمان کو ہیں، صوبائی پارلیمان کو یہ اختیار نہیں ہے. خصوصاً 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ڈومینز ان کے ہیں وہ اپنے ڈومین میں تو قانون سازی کرے، یعنی کہ وہ یو ڈونٹ سپورٹ اٹ. جی اس قسم کی قانون سازی کو کے پی اسمبلی نے اگر ایک کام کرنا ہے جو سب سے اہم ضروری ہے، کے پی اسمبلی کی اگر آپ 4-5 سال کی ان کی قانون سازیاں دیکھیں تو انہوں نے سیاستدانوں سے تمام اختیارات لے کے بیوروکریسی کو دیے ہوئے ہیں. کے پی میں ڈیڈیک چیئرمین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تمام فنڈز چیف سیکرٹری سے لے کر ڈی سی تک انتظامی افسران کے پاس سے ایم پی اے کو نہ وہ گاز ڈالتے ہیں نہ ڈیڈیک چیئرمین کی. جو ڈیڈیک چیئرمین جو ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے یا مصرف ہے، وہ یہ ہیں کہ ان کی گاڑی پہ بورڈ لگا ہوتا ہے چیئرمین ڈیڈیک، نہ کوئی اختیار ہیں فنڈز کس کو دینے، کب ریلیز کرنے ہیں، نہیں ریلیز کرنے، انکار کرنا، یہ سارا اختیار ڈی سی کے پاس ہے. اور آپ جتنے بھی ان کے اختیارات یا قانون سازیاں دیکھیں، یہ اپنے لیے قانون تو بناتی ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ امپاور کیا ہے بیوروکریسی کو. پاکستان میں اگر کسی ایک صوبے میں سب سے موسٹ پاورفل بیوروکریسی ہیں تو وہ کے پی کی ہے. بہت شکریہ مروت صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ مروت صاحب کا کہنا تھا کہ اراکین کو ٹول ٹیکس کی ایگزمپشن دینا یا بلو پاسپورٹ جاری کرنا کے پی اسمبلی کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار وفاق کا ہے.